جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے ودیارتھیوں، ساتھیوں اور دوستوں، آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ علم صرف، علم ہجا کا بتا دیا، اب علم صرف جو 5 اقسام بتائے تھے، ماہرین لسانیات نے 5 قواعد بتائے تھے، ان میں سے دوسرا ہے علم صرف۔ علم صرف میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، علم صرف کے بارے میں پچھلے جو اختصار کے ساتھ بتائے تھے 5، ان میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ علم صرف میں الفاظ کی بناوٹ، ان کی تبدیلیوں سے نئے الفاظ بنانے کے طریقوں اور درست بولنے اور لکھنے پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی لفظ واحد ہے، جمع ہے یا مذکر ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ ہاں، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں، ابجد کہتے ہیں، یہ بتایا تھا۔ اب یعنی الف، بے، پے، جیم، سین، اگر اس طریقے سے ہے حروف کا مجموعہ تو اس کو تو کہیں گے یہ مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ اور پورا یہ حرف ہے، یہ قاف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم اور حرف ہے، اور اس کو ملا کے بنا دیا اور بولنے لگے قلم، تو اس حروف کے مجموعے کو کیا کہیں گے، لفظ کہتے ہیں۔ لفظ 2 یا 2 سے زائد حروف سے مل کر بنتا ہے۔ کیا ہے؟ بنتا 2 یا 2 سے زائد مل کر بنتا ہے۔ اب لفظ کی جو ہے یہ اقسام بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اقسام یعنی قسمیں ہیں اس کی، یعنی جو بھی انسان لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ انسان جو اپنے منہ سے بولتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ پہلے لفظ کی لغوی معنی جان لو۔ لفظ کی لغوی معنی یعنی لغت میں ہم دیکھنے جائیں گے تو اس کی معنی کیا آئے گا، پھینکنا۔ تو انسان جو بھی منہ سے پھینکتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ اور محمل یعنی با معنی، یعنی ایسا لفظ انسان منہ سے بولے جو معنی دار ہو، اس میں کوئی نہ کوئی معنی ہو، اور قواعد کی اس اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں، با معنی لفظ کو قواعد کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، موضوع کیا کہتے ہیں، موضوع لفظ، یا اس کا دوسرا نام ہے کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، کلمہ۔ جو معنی دار لفظ ہوگا اس کو جو انسان منہ سے بولے گا اسے لفظ کہیں گے۔ اور پھر وہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، محمل، کلمہ، یا اس کو موضوع بھی کو موضوع اور محمل۔ پھر بال معنی جو ہوگا اس کو کیا کہیں گے، اس کو موضوع کہیں گے یا کلمہ کہتے ہیں۔ اور جو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، محمل لفظ کہتے ہیں۔ یعنی بے معنی، اس کا کوئی معنی ہی نہیں، تو اس سے کوئی بحث بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ اس طرح یاد رکھنا ہے کہ جو بے معنی الفاظ ہوں گے اس سے محمل کہیں گے، اس پر کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی، یہ محمل بے معنی ہے۔ جیسے عام طور پر ہم بولتے ہیں چائے وائے ہے، پانی وانی لے آؤ، روٹی شوٹی، کتاب وتاب، کاپی واپی، اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ دوسرا جو لفظ آ رہا ہے یہ اس کا کوئی معنی نہیں، چائے کا معنی ہے، وائے کا کوئی معنی نہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، محمل کہتے ہیں۔ پھر کلمہ یعنی جو موضوع ہے، یعنی جو معنی دار لفظ ہے، پھر اس کی کیا ہے، 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آپ نے بہت ساری کتابوں میں، کہیں آپ نے بہت ساری گائیڈ وغیرہ پڑھی ہوگی یا کسی اور کا سبق سنا ہوگا تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کلمہ کی 5 قسموں کو ذکر کیا ہوگا۔ ضمیر کو ساتھ میں لے آئے ہوں گے، اور صفت کو، لیکن کیا ہے کہ اصل میں ضمیر اور صفت جو ہے یہ اسم کی ہی قسموں میں ہے، اسم کی قسموں میں ہے۔ اس لیے اصل جو کلمہ کی قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں، 3 ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، اسم یعنی سنگیا، فعل کریا، اور حرف۔ اب اسم کیسے کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دے لیکن زمانے سے خالی ہو، یعنی اس میں کوئی بھی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، وہ کیا ہے، اسم ہے۔ وہ اپنے معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو،
فعل کا یا حرف کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اپنے معنی خود دے دے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے کہ بلال، سمجھ میں آ گیا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی نہ حال مستقبل کوئی نہیں، سمیر، اجمیر، کتاب وغیرہ۔ اسم کو دوسرا نام ہے مستقل کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم کو دوسرا کیا کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا، اسم کو دوسرا نام ہے مستقل کلمہ، مستقل کلمہ بھی کہتے ہیں اسم کو۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دے، یعنی یہ بھی اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں، اپنا معنی دے دے گا، مگر اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ہوگا۔ فعل کریا کو کہتے ہیں، اور کریا جو ہوتا ہو، کام جو ہوتا ہو، کسی نہ کسی وقت ضرور ہوگا، یا ماضی گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام ہوا ہوگا، یا ابھی ہو رہا ہوگا، یا آئندہ چل کر ہوگا۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود تو با معنی نہ ہو، یعنی اس میں کوئی وہ معنی نہیں ہے، حرف میں کوئی معنی نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے الفاظ کو با معنی بنا دے گی، اس خود میں کوئی معنی نہیں، لیکن اس کے جڑنے سے کیا ہے، فعل اور اسم میں جو ہے وہ معنی پیدا کرتا ہے، فعل اور اسم میں وہ معنی پیدا کرتا ہے، اس کے بغیر معنی ادھوری ہے، جیسے نے، سے، کو اور پر وغیرہ۔ جیسے آپ یوں کہو کہ زید چھت پتنگ اڑا رہا ہے، اڑا رہا ہے، اگر یوں کہیں تو زید چھت پتنگ اڑا رہا ہے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا زید چھت پتنگ اڑا رہا ہے، یعنی زید چھت پر، تو یہ پر جو ہے یہ حرف ہے، یہ لگنے سے معنی کیا ہوتا ہے، با معنی بنا دیتا ہے، خود میں کوئی معنی نہیں، لیکن جب اسم اور دو اسم کو جوڑنے میں یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے میں یہ کام کرتا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، دو اسموں کو یا تو دو اسموں کو جوڑنے کا کام کرے گا، یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کا کام کرے گا، یہ حرف ہے۔ جیسے آپ کہو دو اسموں کو کیسے، جیسے میں جے پور سے، یہ جے پور اسم ہے، میں جے پور سے چورو گیا، چورو گیا، میں جے پور سے چورو گیا، تو اب اس جے پور سے چورو، تو جے پور اسم کو چورو اسم سے کیا ہے جوڑا، اگر یوں لکھے میں جے پور چورو گیا، تو نہیں، میں جے پور سے چورو گیا۔ اور کبھی اسم کو، کبھی ایک فعل اور ایک اسم کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے میں نے زید کو لکڑی سے مارا، تو لکڑی سے، لکڑی اسم ہے اور مارا فعل ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ دیگر زبانوں یعنی دوسری زبانوں کی داخلیت کے لحاظ سے لفظ کی اقسام ہے۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسم جو ہے، یہ اردو جو ہے یہ بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی، یعنی عربی، فارسی اور ہندی سے مل کر کیا ہے یہ اردو بنی ہے۔ تو اب دوسری زبانوں کا اس میں کیا ہے داخلیت ہے، اس میں داخل ہے، شامل ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی لفظ کی کتنی اقسام ہے، 3 اقسام ہے۔ دوسری زبانوں کے آنے کی وجہ سے اس اردو کی کتنی قسمی ہے، 3 اقسام ہے دوسروں کی داخلیت کی وجہ سے۔ کون سے؟ ایک دخیل، دوسرا مستعار، تیسری متروک۔ دخیل مانے داخلہ لینا، ایڈمیشن لینا، یعنی وہ پہلے سے ڈائریکٹ داخل ہو گئی ہے، اور مستعار مانے ادھار لی گئی ہے۔ مستعار کے معنی ہے ادھار، یعنی کہیں سے لی گئی ہوگی، ادھار لی گئی ہوگی کہیں سے۔ اور متروک اس کو چھوڑ دیا گیا، متروک اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو کیا کہیں گے، متروک۔ چونکہ اپنی اور پرائی ہر زبان سے استفادہ کرنا، اور اردو کا کیا ہے، شیوارہ ہے، یعنی یہ اردو کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنی اور پرائی ہر زبان سے وہ کیا کرتا، فائدہ لیتا ہے۔ ایسے میں یہ بات قدر آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ اردو زبان میں مستعار دخیل الفاظ کا بڑا ذخیرہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے، اس میں بہت ساری داخل ہے، ڈائریکٹ کے ڈائریکٹ، اور کچھ ان کو کیا ہے ادھار لیا گیا ہے، تو اس الفاظ کا بڑا ذخیرہ ہے، یعنی بھنڈار ہے، شبدوں کا بھنڈار ہے اردو میں، کون سی، دخیل اور مستعار کا۔ اسی لیے پروفیسر آل احمد
سرور لکھتے ہیں زبان جتنا دوسرے زبانوں سے لے گی اتنا ہی سرمایہ دار ہوگی، اتنی ہی مالدار ہوگی، کیونکہ زبان جتنا دوسری زبانوں سے کچھ لے گی تو وہ کیا ہوگی؟ سرمایہ دار، یعنی اس میں وہ خوبی اور وہ مالدار ہوگی، یعنی اچھی خوبی اس کی وہی ہے، وہ دوسروں سے لے گی، اس میں وہ خوبی پیدا ہو جائے گی۔ اب بتا رہے دخیل الفاظ کون سے ہیں؟ تو دوسری زبان سے لیے گئے وہ لفظ جو بغیر کسی تبدیلی کے اردو زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو دوسری زبانوں سے لیا ہے ڈائریکٹ آ گئے، ان میں کوئی رد و بدل، کوئی کچھ تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ جیسا تھا ویسا کا ویسا ہم نے اردو میں استعمال کرے، جیسے ہے فرزند، سپاہی، پاجامہ، دوست، دشمن، یہ فارسی کے الفاظ ہے، اور کتاب، قمیص، صندوق، امتحان اور علاج ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے بغیر کسی صوتی و معنوی، صوتی یعنی آواز، معنوی یعنی معنی کے اعتبار سے کوئی تبدیلی کے بغیر اردو میں کیا ہو گئے؟ رائج ہو گئے۔ فرزند یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیٹے کے، تو جس طریقے سے فرزند فارسی میں تھا اسی طریقے سے اردو میں آیا ہے، نہ اس کے بولنے میں اس طرح فرزند اسی طرح فارسی میں بولتے ہیں اسی طرح اردو میں بولتے ہیں، تو آواز کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں، اور معنی کے اعتبار سے وہاں بھی فارسی میں معنی بیٹا اور یہاں پر بھی معنی بیٹا، اسی طرح کتاب ہے، قمیص ہے، صندوق ہے، امتحان وغیرہ، یعنی بغیر کسی تبدیلی کی استعمال ہونے لگا ہے اردو میں، تو یہ ہے دخیل الفاظ۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں بے شمار فارسی کے الفاظ و مرکبات اور اصطلاحات موجود ہے، یہ سب آج بھی اسی روانی کے ساتھ بولے اور سمجھے جاتے ہیں، یعنی یہ تو ایک مثال کے طور پر کچھ بتائے ہے، باقی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو فارسی سے اردو میں آئے ہیں اور ان میں نہ کوئی آواز کی تبدیلی کی گئی ہے اور نہ اس کے معنی کی تبدیلی کی گئی ہے۔ ذیل میں چند الفاظ بطور مثال پیش کیے جا رہے ہیں، یا نیچے کچھ، جیسے چشم کے معنی آنکھ، اردو فارسی سے لی گئی ہے اور آج بھی اردو میں ویسے کہ ویسے چشم کے معنی آنکھ اور چشم، اسی طرح اشک ہے، نماز ہے، بہشت ہے، برزخ ہے، عدالت، اناج، آب پاشی، آرائش، آداب و تسلیمات، انگشتری، بریانی، مرغ مسلم وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ کچھ محاورے، کچھ کہاوتیں ہیں اور کچھ الفاظ ہیں جو جس طریقے سے فارسی میں بولے جاتے تھے اسی طریقے سے اردو میں نہ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی ہے اور نہ کوئی آواز میں تبدیلی ہے۔ نماز جو ہے یہ نماز کو فارسی میں نماز ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی نماز کہتے ہیں۔ اب مستعار الفاظ جو دوسری زبانوں سے لیے گئے وہ الفاظ جو مزاج کے مطابق تبدیل کر لیے جاتے ہیں مستعار الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی مستعار ادھار تو دوسروں سے لیا ہے، ادھار ہم نے دوسروں سے لیا ہے، لیکن کیا ہے اس کو کیا ہے ہم تبدیل اپنے جس طرح بولنے میں سہولت اور آسانی ہوتا ہے اس طریقے سے ہم کیا ہے اس کو بدل دیتے ہیں، جیسے لالٹین ہے، بوتل ہے، کپتان، پاؤنڈ وغیرہ، یعنی جیسے کہ انگلش سے لیا گیا ہے بوتل، لیکن انگلش میں اس کو باٹل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں باٹل، اور ہم اس کو بولتے ہیں بوتل اردو میں، تو یہ کیا ہے تبدیلی کر لیے۔ اسی طرح اردو میں جو ہے انگلش سے لیا گیا ہے کیپٹن اور ہم اس کو بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں کپتان۔ اسی طرح پاؤنڈ انگلش میں بولتے ہیں اور اردو میں اس کو پاؤنڈ بولتے ہیں، تو اس طریقے سے لیا گیا ہے دوسری زبان سے، لیکن اس میں جس طرح آسانی بولنے میں ہو اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں مستعار الفاظ کہتے ہیں۔ متروک الفاظ یعنی وہ الفاظ جو چلن میں نہیں رہتے ہیں، یعنی اب چلنا بند ہو گئے اور خارج ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل چھوڑ دیے جاتے ہیں، متروک الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی پہلے چلتے تھے لیکن بعد میں وہ کیا ہے چھوڑ دیے گئے اور اس کو خارج کر دیا، نکال دیا گیا ہے۔ جیسے پہلے کہتے ان نے کہا، اب وہ ان نے ختم ہو گیا، اس کی جگہ ہے اس نے کہا۔ اسی طرح تلک، کب تلک یعنی کب تک، پہلے تلک بولا جاتا تھا لیکن اب کب تلک کو چھوڑ کے تک ہی ہے۔ کبھی پہلے جو ہے وہ کبو بولتے تھے کبھی کو، وہ چھوڑ دیا گیا۔ کسو بولتے تھے کسی کو، آوے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے اس طرح بولتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ پہلے جوں یعنی جوں کا توں، یعنی مانند کہتے تھے جوں کو، اب وہ مانند کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں جوں کا توں ہے۔ پہلے کہتے تھے تنک تھوڑا، یعنی تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا سا آ جاؤ، تھوڑا سا یہ کر لو، تو تنک بولتے تھے، اب اس کو کیا کہتے ہیں تھوڑا۔ کن نے کہا، پہلے کہتے تھے کن نے کہا، اب اس کن نے کو چھوڑ کے کہا کس نے کہا۔ پہلے کہتے ہیں تلے، اس کے تلے ہے، اس کے نیچے یعنی اس کے تلے ہے، پیڑ کے تلے ہے، بیڈ کے تلے ہے، یوں کہتے تھے۔
پلنگ کے تلے ہے، چارپائی کے تلے ہے، لیکن اب اس تلے کو چھوڑ کر نیچے. پہلے آنکھیاں کہتے تھے، اب کہتے ہیں آنکھ وغیرہ. ایسے الفاظ کو متروک الفاظ کہا جاتے ہیں جو پہلے چلن میں تھے، اب اس کی رواج جو ہے ختم ہو گیا چلنے کا، تو اس کو متروک کہتے ہیں. اب کہتے ہیں ساخت کے لحاظ سے لفظ کی اقسام. ساخت یعنی بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی جو ہے قسمی بتا رہے ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے تو کہتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے جو ہے ساخت پہچان اور بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمی ہیں؟ 3 قسمی ہیں: مفرد، مرکب اور مشتق. مفرد، مرکب، مشتق، یہ پہچان کے اعتبار سے. اب مفرد لفظ کو کہتے ہیں ایسے الفاظ جو نہ دوسرے الفاظ سے لیے گئے ہو اور نہ ہی ان کے ٹکڑے کر کے ممکن ہو. ان الفاظ کو مفرد یا سادہ لفظ کہتے ہیں. نہ ان کو ٹکڑے کرنا ہے، نہ ہی ان کے ٹکڑے کرنا، نہ ہی ان کے ٹکڑے کرنا ممکن ہو. ان الفاظ کو مفرد یا سادہ لفظ کہتے ہیں. جیسے شہر، قلم، دن، پھل وغیرہ. ایسے الفاظ جو نہ دوسرے الفاظ سے لیے گئے ہو بلکہ خود ہی بنایا گیا ہو حرف سے یا لفظ، اور ان کے ٹکڑے نہ کیے جاتے ہو. جیسے یہ مثال میں دیا ہے شہر، قلم، دن، پھل وغیرہ. اب اپنے قلم کو لیتے ہیں، یہ قلم ہے. یہ کیا ہے؟ قلم ہے. اب اس قلم کو اگر ہم ٹکڑا کریں، یعنی یوں کرے کہ میم کو پہلے لکھے، پھر اس کے بعد لام کو لکھے، پھر اس کے بعد کاف کو لکھے، تو یہ کیا ہو جائے؟ ملک. تو یہ بھی صحیح نہیں. یا ایسے کر لے، پہلے میم کو لکھے، پھر کاف کو، پھر لام کو، مقلق، مقل، یہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد الفاظ کہتے ہیں. مرکب لفظ وہ الفاظ جو ایک سے زائد الفاظ سے مل کر بنے ہو. لفظ سے بہت سارے الفاظ یعنی بہت سارے لفظ جمع ہو جائے، پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ الفاظ. تو اسی کو مرکب کہتے ہیں. مرکب لفظ وہ الفاظ جو ایک سے زائد الفاظ سے مل کر بنے ہو، مرکب لفظ کہلاتے ہیں. مرکب الفاظ میں دونوں لفظ با معنی ہوتے ہیں، یعنی دو لفظوں سے، دو یا دو سے زائد لفظوں سے مل کر بنے ہو. ایک سے زائد کہتے ہیں یعنی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، اور وہ دونوں جو مل کر بنے ہیں وہ دونوں کیا ہو؟ بامعنی، دونوں کی کچھ نہ کچھ معنی ہو. جیسے خوبصورت، یہ خوبصورت جو ہے یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. ایک خوب پلس صورت، ان 2 سے مل کر بنا ہے. اور ایسے جو بھی لفظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بامعنی ہوں گے، اور ان کو مرکب لفظ کہیں گے. جیسے خوبصورت، لافانی، خوش نصیب. تو ایسے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو 2 سے مل کر بنے ہو، ایک سے زائد یعنی 2 سے مل کر بنے ہو، ان کو کیا کہیں گے؟ مرکب لفظ کہیں گے. مشتق لفظ وہ الفاظ جو کسی تبدیلی سے بنے ہو، مشتق لفظ کہلاتے ہیں. یعنی وہ جو کسی سے نکل کر بنے ہو، کسی سے مل کر، کسی کی تبدیلی سے. جیسے اب ٹھنڈا تھا، اب ٹھنڈا ای، پیچھے ای کو بڑھا دیا تو یہ تبدیلی ہوئی. برا ای، روشن روشنی، زخم زخمی، انسان انسانیت. تو اب اس کو آپ کیسے پہچانو گے؟ اس طرح پہچانو جیسے یہ برا ای ہے. اب آپ اس کو توڑو. اگر توڑنے میں وہ لفظ آئے کہ ہاں یہاں ٹوٹ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ معنی بن رہی ہے، جیسے اب یہ قلم ہے، اب یوں کوئی آپ کو دے دے، یہی اسی طریقے سے پوچھتے ہیں کہ لفظ مشتق کون سا؟ اب یہ قلم ہے. اب ہم اس قلم کے اوپر غور کریں گے تو میم کو اگر ہم توڑ دے، ہٹا دے، تو پیچھے قل، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو کوئی معنی نہیں، تو اس کا مطلب یہ مشتق نہیں ہے. خوبصورت آیا ہے، اب خوبصورت ہے، اب ہم پیچھے کچھ توڑ دے، اس میں گھٹا دے. ہاں اگر خوبصورتی ہوتا تو اس کو یا کو ہٹاتے، لیکن خوبصورت ہے تو اگر تا کو ہٹائے تو کوئی معنی نہیں. تو اسی طرح برا ای ہے، اگر ہم ای کو ہٹاتے ہیں تو کچھ بچتا ہے، برا بچا. تو اب یہ کچھ ایسا ہے کوئی چیز جو برا کہا جاتا ہے، ہاں برا ہوتا ہے. بھلے کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. بھلے کے اس کے متضاد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ولوم شبد کیا ہوتا ہے؟ بھلا. تو ہاں یہ ہے. تو اس طریقے سے جو بھی تبدیلی نکالنی ہمیں، اگر ہمیں لگے کہ ہاں ایسا استعمال ہے، ایسا اس کا چلن ہے، تو سمجھو کہ یہ
لفظ مشتق ہے، مشتق لفظ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسم پر۔ کسی شخص، جگہ یا چیز، اسم کہتے ہیں سنگیا کو، کسی شخص، جگہ یا چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے لڑکا، عاقب، دہلی، پہاڑ، قلم، شہر اور آگرہ وغیرہ۔ یہ تو آپ ہر چیز میں پڑھتے ہو اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ اب بتاتے ہیں کہ اس تعداد، بناوٹ، معنی اور بناوٹ کے اعتبار سے الگ الگ اقسام ہیں۔ اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسم سب سے قسموں کا گھر یہی ہے، اس میں جتنی اقسام ہے اتنی کسی میں اقسام نہیں۔ اسم میں بہت ساری اقسام ہیں، اس کی تعداد یعنی گنتی کے اعتبار سے، پھر اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی بہت ساری اقسام ہے، تو ان اقسام کو ہی ہم بیان کریں گے۔ پہلے تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ تعداد یعنی گنتی، تعداد کہتے ہیں گنتی کو، تعداد کہتے ہیں ہم گنتی کو۔ تو گنتی کے اعتبار سے، لحاظ یعنی اعتبار سے اسم کی اقسام جو ہے وہ کتنی ہیں؟ 2، واحد، جمع، ایک وچن، بہو وچن، ایک وچن، بہو وچن۔ یہ تو آپ سمجھے ہوئے ہیں، ایک وچن اور بہو وچن۔ واحد، واحدہ اسم ہے جو کسی اسم کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے، صرف ایک کو ظاہر کرے، اس کو کیا کہیں گے؟ واحد۔ موحدہ، موحدہ یوں آئے گا، موحدہ، موحدہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے، مثلا مکان، طوطا، دوا، مدرسہ، مسجد وغیرہ۔ ایک کو ظاہر کرے، جیسے مکان، طوطا، دوا، مدرسہ، مسجد وغیرہ، اس کو ظاہر کرے، وہ واحد ایک وچن ہے۔ جمع، جمع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے، یعنی ایک سے زیادہ ہو، پھر چاہے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کتنی بھی ہو، ایک سے زیادہ کو ظاہر کرے، وہ کیا ہوگا؟ جمع۔ مثلا اوپر تھا مکان، یعنی ہم نے ایک مکان کو دیکھا ہے۔ اب گئے مکانات، یعنی ہم نے وہاں پر مکانات ہی مکانات دیکھے، تو یعنی بہت سارے، ایک سے زیادہ مکان دیکھے۔ تحائف مانے بہت ساری اس کو گفٹ دیا گیا، تحائف۔ اگر تحفہ ہو تو ایک تحائف، بہت سارے تحفے۔ اسی ادویہ، دوا کی جمع ہے ادویہ، یعنی بہت ساری دوائیں۔ مدارس، مدرسے کی جمع کیا ہے؟ مدارس، مدرسوں نہیں، مدارس آتی ہے جمع مدرسے کی۔ بہت سارے بچے بولتے ہیں مدرسوں، مدرسوں نہیں، مدارس۔ اسی طرح مساجد، مسجد کی جمع مساجد آتی ہے، مسجدوں نہیں۔ میں نے بہت سارے مساجد دیکھی ہے، مساجد۔ تو یہ کیا ہے؟ بہووچن ہے۔ اب اس جمع کی اور بھی قسمیں ہیں، اس کو دیکھو۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ایک وچن، بہووچن، ہر چیز میں آپ ہندی وغیرہ انگلش میں پڑھتے ہو، یہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب لیکن اس میں کیا ہے کہ جمع کی 2 اور قسمیں ہیں۔ ایک جمع الجمع، جمع الجمع، جمع الجمع اس اسم کو کہتے ہیں جو جمع کا جمع ہو، یعنی بہووچن کا بھی بہووچن ہو۔ مثال کے طور پر اخبار، اخبارات، مثال کے طور پر اخبارات، یعنی یہ ایسی ہے کہ اس کی جمع کی بھی جمع بنا دی گئی ہو۔ جیسے آپ یوں پڑھو کہ اب کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ ہے خبر، یہ کیا ہے؟ خبر، خبر مانے نیوز، خبر۔ اب اس خبر یہ ہے واحد، ایک وچن ہے۔ اب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اخبار، کیا آتی ہے؟ اخبار۔ اسی لیے ہم نیوز پیپر کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار، یعنی اس میں بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار۔ نیوز پیپر کو اخبار کہتے ہیں اسی لیے کیونکہ اس میں بہت ساری خبریں ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے اخبار جمع ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اخبارات۔ یہ ہو گئی جمع الجمع، یعنی اس بہووچن کی بھی کا بھی بہووچن، یعنی جمع کی بھی جمع، اس کو کیا کہیں گے؟ بہووچن، اس کو کہیں گے جمع الجمع۔ اسی طرح مکانات۔ اب مکانات کیا ہے کہ مکان جو ہے، مکان، یہ مکان ہے، یہ مکان ایک وچن بھی ہے، بہووچن بھی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے بہت سارے مکان دیکھے،
میں نے مکانوں دیکھے نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں میں نے بہت سارے مکان دیکھے، تو سمجھے کہ ایک سے زیادہ دیکھے، ایک سے زیادہ دیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان گنت ہو مکان تو پھر کہتے ہیں میں نے مکانات، تو اب اس جمع کی بھی جمع بنا دی گئی، تو یہ کیا ہوگا؟ جمع الجمع۔ اسی طرح صحابی، یہ صحابیات جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرنے والے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور ان کے ہر بات کو عمل کرنے والے، اور جنہوں نے اپنے دیکھا نبی کو، وہ صحابی ہے۔ اب وہ صحابی یہ ایک وچن، اب اس کی بہو وچن کیا آئے گا؟ صحابہ، صحابہ آتا ہے۔ اور اس بہو وچن کا بہو وچن بنانا ہو تو کیا کہیں گے؟ صحابیات، پھر یہ کیا کہیں گے؟ صحابیات۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جمع الجمع، بہو وچن کا بھی بہو وچن بنا دیا۔ اور اس میں جمع آگے کیا ہے؟ اس میں جمع، اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ اس میں جمع وہ اس میں جو کسی گروہ یا مجموعے کو ظاہر کرے، اس میں جمع واحد بولا جاتا ہے، جمع نہیں۔ مثلا ہاں، اس میں جمع کیا ہے کہ ایسا جمع جو کسی گروہ کو، کسی سموہ کو، کسی مجموعے کو ظاہر کرے، لیکن بولنے میں ہمیشہ وہ واحد ہوگا، ایک وچن ہوگا، جمع نہیں ہوگا، لیکن اس کے معنی جو ہے اس کے اندر وہ کس کی ہے؟ جمع کی ہے۔ جیسے فوج، جیسے فوج میں کیا کہ ایسا نہیں کہ فوج میں بس ایک وچن، ایک ہی فوج ہوتی ہے، نہیں، فوج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے فوجی داخل ہے، ایک پورا ٹولی ہے جو بٹالین ہے بہت ساری فوجیوں کی، اس کا نام ہے فوج۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فوج، بولنے میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک وطن، جیسے فوج ہار گئی، فوج جیت گئی، فوج نے حملہ کیا، ایسے نہیں کہتے فوج ہار گئے یا فوج جیت گئے، نہیں، فوج ہار گئی، فوج جیت گئی، فوج نے حملہ کیا وغیرہ۔ اسی طریقے سے ریوڑ یعنی بہت سارے بکریاں، جانوروں کا بہت سارا اگر مجموعہ ہو اور ان کا بہت سارا گروہ ہو جائے تو اس کو کہیں گے یہ ریوڑ ہے، اس کے پاس ریوڑ ہے، یعنی بکریوں کا، بھیڑ کا، بھینس کا، کسی کا بھی بہت ساری بھینسیں ہو، بہت ساری بکریاں ہو، بھینس، بہت ساری بھیڑیں ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریوڑ۔ بولا ایک جاتا ہے، واحد بولا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہوتی ہے؟ جمع کی، ایسے اس میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح بھیڑ میں کوئی اپنا پروگرام ہو، اس میں بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے، چاہے 1000 لوگ ہو، لاکھ ہو، اس کو کہیں گے بھیڑ آئی تھی، بھیڑ بے قابو ہو گئی، ایسے نہیں بھیڑ بے قابو ہو گئے نہیں، بلکہ بھیڑ بے قابو ہو گئی۔ اب چاہے لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، کروڑ ہو، کتنے بھی ہو، اس کو کہیں گے بھیڑ، واحد ہی بولا جائیں گے، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ جمع کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوم میں بہت سارے داخل ہوتے ہیں، لیکن قوم واحد ہی بولا جاتا ہے۔ آگے جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام، جسم کی یعنی لنگ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے۔ مذکر مؤنث یعنی نر اور مادہ، استری لنگ پلنگ۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر نر کو کہتے ہیں اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں، یہ آپ بہت اچھی طرح ہر میں سمجھ چکے ہوں گے۔ جیسے مذکر وہ اس میں جو نر کے لیے بولا جائے، یعنی نر جنس وغیرہ کے لیے، یہ آپ استری لنگ اور پلنگ آپ اچھی طرح ہر بھاشا میں سمجھتے ہو اور پڑھتے ہو، اس لیے یہ آپ کو زیادہ کوئی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ بناوٹ یہ ہے، یہاں پر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھو، یہ جامد مانے جمع ہوا، جامد ایسا اسم جو جمع ہوا، ٹھوس ہو۔ اس میں مصدر، اس سے مصدر کے معنی نکلنا، اس سے کوئی اسم نکلے، اس کو کہتے ہیں اس میں مصدر۔ اس میں مشتق، یہ کسی سے بنا ہو، کسی یعنی مصدر سے ہی بنتا ہے، یعنی مصدر سے بنا ہوا ہو۔ تو اب ان تینوں کا ایک دوسرے سے اپنا کیا ہے؟ جوائنٹ ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو یہ سمجھ جاؤ گے، یہ سمجھ گئے تو یہ سمجھ جاؤ گے، یہ سمجھ گئے تو یہ سمجھ جاؤ گے، یہ سمجھے تو یہ سمجھ جاؤ گے۔ اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں جامد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھوس جمع ہوا، ٹھوس اور جمع ہوا۔ ایسا اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو،
یہ کسی سے نہیں بنتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس سے بنتا ہے، اس میں جامد کہلاتا ہے۔ اسے دو یا دو سے زیادہ کلموں اور ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر یہ انسانوں، جانوروں، پرندوں اور چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ عام طور پر اسی کے نام ہوتے ہیں، انسانوں، جانوروں، پرندوں، جیسے آگے مثال دی ہے، جیسے آدمی، گائے، گھوڑا، شیر، چاقو، بلی، سونا، پتھر، چونا، میز، کتاب، قلم، پینسل، چاندی، چٹان وغیرہ۔ اب جیسے اس کو مثال کے طور پر آپ سمجھے، میں جلدی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ یہ گھوڑا ہے۔ اب اس گھوڑا جو ہے، یہ اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے ہم، یعنی گھوڑے کو اور کچھ نہیں بنا سکتے۔ گھوڑا ہی رہے گا، گھوڑا گدھا نہیں ہوگا، گھوڑا گدھا نہیں ہو سکتا ہے، تو گھوڑا ہی رہے گا۔ اس کو کسی طریقے سے ہم ٹکڑے اور دوسری چیز میں نہیں بانٹ سکتے۔ اسی طرح آدمی ہے، شیر ہے، چاقو ہے، بلی ہے، سونا ہے، تو اس طریقے سے جو بھی چیز، جیسے یہ قلم ہے تو اب یہ قلم ہی رہے گی، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے، یعنی آدھا یوں کر دے، قاف اور لام لکھ دے اور میم کو ختم کر دے، قل بن جائے تو اس کے معنی کچھ اور پیدا ہو جائے، یا ایسا اردو میں رواج ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے، وہ یعنی جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے رہے، ان میں کوئی فیر و بدل نہ ہو، تو وہ کیا ہے، اس میں جامد، اور نہ اس سے کوئی بنتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قلم سے کوئی اور چیز بن جائے، قلم میں کوئی ہم زیادتی کرے، قلمی کر دے، یا پھر کوئی الف آگے بڑھا دے یا پیچھے بڑھا دے، اس طرح کرنے سے کچھ بن جائے، ایسا کچھ نہیں بنے گا، تو اسی کو کہتے ہیں اس میں جامد۔ اس میں مصدر کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اس کے معنی کیا ہے، نکلنے کی جگہ، یعنی یہاں سے نکلتے ہیں، یعنی بنیاد ہے، یہ نیم ہے، اور اسی سے چیز نکلتی ہے۔ اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، اسی لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ اس کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں اس سے نکل کر۔ ایک اور بات یاد رکھنا کہ چلو آگے میں بتا رہا ہوں کہ مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کا نام ہو اور اس سے کئی اقسام کے اسماء و افعال نکلیں۔ اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، افعال جو ہے یہ فعل کی جمع ہے۔ اسم مانے سنگیا اور فعل مانے کریا۔ اسماء جو ہے اسم کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع ہے۔ اب اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک کام کا نام ہے، یعنی مصدر جو ہے وہ کسی نہ کسی کام کا نام ہو، اور اس سے پھر اسماء اور افعال یعنی سنگیا اور کریائی نکلتی ہے، جیسے پڑھنا، رونا، سونا، کھانا، پینا، اڑنا، تیرنا، دھونا، آنا، جانا وغیرہ۔ دیکھو ایک کام کا نام ہے، کریا کا نام ہے، پڑھنا، رونا، سونا وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک بات آپ نوٹ کر لو کہ جس کے آخر میں نہ آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ اس میں مصدر ہوگا۔ اس میں مصدر ہوگا جس کے آخر میں نہ آئے ہو۔ زیادہ تر یہ کبھی کبھی ایسا سمجھ لینا، اس کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں نہ آئے وہ اس میں مصدر ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس نا کو ہٹا دیں پھر وہ امر یعنی حکم کے معنی میں ہو جائے۔ جیسے یہ پڑھنا ہے، جیسے یہ کیا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھو تو چلو لکھتے ہیں کھیلنا، بچوں کا کھیلنے کے بجائے دل ہوتا ہے، جیسے کھیلنا۔ اب یہ کھیلنا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں مصدر ہے؟ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں نہ ہوتا ہے پھر بھی وہ مصدر نہیں ہوتا۔ یہ ایک علامت آپ کو میں بتا رہا ہوں، نشانی، پوائنٹ کی بات، کہ جس میں نہ ہوگا اور وہ مٹا دے تو پیچھے جو بچے وہ حکم کے معنی میں، جیسے یہ کھیلنا، اس میں مصدر ہے۔ اب ہم اس کو ہٹاتے ہیں نہ کو، اگر ہم نہ کو ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ کھیل، 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 یعنی اب کھیل۔ اسی طرح پڑھنا نہ ہٹا دیا تو پڑھ، سونا نہ ہٹا دیا سو، رونا نہ ہٹا دیا رو، کھانا نہ ہٹا دیا کھا، پینا نہ ہٹا دیا پی، اڑنا نہ ہٹا دیا اڑ، تیرنا نہ ہٹا دیا تیر، دھونا نہ ہٹا دیا دھو، آنا نہ ہٹا دیا آ، جانا نہ ہٹا دیا جا۔ تو یعنی وہ امر اور حکم کے معنی میں ہو۔ اگر ایسے نہ ہٹانے سے ہوتا ہے تو وہ اس میں مصدر ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو سمجھو کہ وہ وہاں پر نہ ایسے ہی آ گیا، وہ اس میں مصدر والا نہ نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لینا،
اس میں مصدر کی پہچان اس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے لکھنا، تیرنا، اڑنا۔ ہاں یہ اب پوائنٹ دیا ہے آپ کو کہ جیسے تانا، بانا، گھرانا، پرانا، تانا، بانا، گھرانا، پرانا۔ ہاں اس میں مصدر میں کیا ہوتا ہے، اب اس میں کیا ہے کہ کچھ بڑھایا جاتا ہے، کچھ گھٹایا جاتا ہے، کچھ اس سے نکلتے ہیں تو یہ بنتے، جیسے پڑھنا ہے، اب اس سے ہم کیا کرتے ہیں، پڑھائی، اس سے بنتا ہے پڑھائی، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، پڑھ لیا، رونا، روتا ہے، روئے گا، رونے والا، رونانے والا، سونا، سونے والا، سوتا ہے، سوئے گا، کھانا، کھانے والا کھاتا ہے، کھائے گا، کھلایا ہوا، پینا، پیتا ہے، پیے گا، پیا ہے، اڑنا، اڑتا ہے، اڑے گا، اڑنے والا، اڑانے والا، تیرنا، تیرنے والا، تیرتا ہے، تیرے گا، تیر لیا، دھونا، دھونے والا، دھوتا ہے، دھوئے گا، آنا، آنے والا، آتا ہے، آئے گا، آیا، جانا، جانے والا، جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس میں مصدر بنتا ہے، اور جو جا نہ لگے اور ایسا نہ بنے تو سمجھو کہ اس میں مصدر نہیں، جیسے تانا، بانا، گھرانا، پرانا، اب اس میں گھرانا نہ ہٹا دو تو گھرا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو سمجھو کہ یہ اس میں مصدر نہیں ہے۔ اگر اسی طرح نہ ہٹانے سے بھی یہ کچھ نہیں ہوتا، گھرا یہ کوئی چیز نہیں بنتی ہے، پرانا 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 ہی رہتا ہے، نیا نہیں بنے گا، چاہے نہ ہٹاؤ چاہے بڑھاؤ کچھ بھی کر دو، گھر پرانا ہے، پرانا پرانا ہی رہے گا، اب اس کو نیا نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کہیں پر اگر نہ ہٹانے سے اگر نہ آ جائے اور ہٹانے سے امر کا معنی نہ بنے تو اس میں مصدر نہیں ہوگا۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ آج کے سبق کا یہ آخری، اس میں مشتق معنی، اس کے معنی کیا ہے، نکلا ہوا، اخذ کیا ہوا، ماخوذ، یعنی کسی سے نکلا ہوا، کسی سے لیا ہوا، اس کی معنی ہوتی ہے۔ اس میں مشتق ہو اس میں جو کسی مصدر سے بنا ہو، یہ کیا کس سے بنتا ہے، مصدر سے بنتا ہے۔ جیسے لکھنے سے کیا بنتا ہے، لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھاوٹ، لکھ، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا، اس میں اسم بھی ہے اور فعل، افعال، اسماء اور افعال دونوں اس میں مصدر سے بنتے ہیں۔ تو لکھنے سے کیا بنا ہے، لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھاوٹ، لکھ، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا۔ جیسے سجانا سے سجا ہوا، سجانے والا، سجاوٹ، سجایا، سجاتا ہے، سجائے گا۔ تمام مشتقات اسم نہیں ہوتے۔ ہاں ایک بات اور رکھنا، جتنے بھی مشتقات ہوتے ہیں یعنی جو مصدر سے نکلتے ہیں، مشتقات کس سے نکلتا ہے، مصدر سے نکلتا ہے، تو جتنے بھی مصدر سے نکلتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اسم ہو، نہیں، بلکہ وہ فعل بھی ہوتے ہیں اور ان میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے سجائے گا، یعنی اس چیز کو سجائے گا، دیوالی آنے پہ یا عید آنے پہ کسی طرح اس کو سجائے گا، تو زمانہ پایا گا، مستقبل، فیوچر کا زمانہ پایا گیا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ تمام مشتقات اسم نہیں ہوتے، افعال بھی مشتق ہوتے ہیں، افعال یعنی فعل بھی، کریا بھی مشتق ہوتے ہیں اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا بیٹھنا سے کیا بنتا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، بیٹھا، بیٹھا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس نئے ویڈیو آتے رہیں گے۔